बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ जी। हम वो मेगा किस्म के धमाके शुरू हो चुके हैं जी, और नवाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने का ऐलान हो चुका है। और ये पता चल गया कि आप पैसा दें, माल दें, कोई भी चीज़ किसी वक्त भी किसी तरीके से छापी जा सकती। कोई एथिक्स, कोई सहाफ़त, कोई 50-50, 60-60, 70-70 साल से जो एक कैरियर है किसी अखबार का या टीवी मीडिया, उसका अब कुछ नहीं है। अब सिर्फ 2% की बात है। 2% डालें और बस देखें। जी हाँ, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया कि मैं भी जब सुबह उठा था मुझे ऐसा लगा कि जैसे 8 फरवरी गुजर गया। मैंने बहुत लंबी नींद ली थी, लेकिन बहरहाल जब मैंने आज के सारे अखबार देखे, पूरी फाइल देखी मैंने, तो हर एक का फ्रंट पेज यही था। लेकिन ब्लूमबर्ग ने जो असलियत दिखाई है, ब्लूमबर्ग जिसको ऑथेंटिक समझा जाता है पूरी दुनिया में, कारोबारी हवाले से, किसी मुल्क की मईशत के हवाले से, उसने कुछ किया। तो आपको सर वो भी आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में इतना झूठ, इतनी रंगबाजी, इतना पैसों के मोहताज, इतना ज़रूरियात के ताबे लोग हैं कि असल चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं तफसील में आगे जाके बताता हूँ जी। बल्ले का निशान दे जनाब, और आज ही दे। सुप्रीम कोर्ट में आज पहुँची है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी, और पूरे लॉजिक्स के साथ पहुँची है जी। ये भी आखिरी गेंद तक लड़ने के प्लान के अंदर है। बुशरा बीबी ने जी, आप यूँ कहिए कि इदारों को परेशान कर दिया। जी हाँ, उनको परेशान कर दिया, और आज वो पहुंची हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उसकी भी डिटेल से दीगर भी कई खबरें एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। वीडियो मुकम्मल देखिए। कोई अब जो चीज़ें ना जो हम बताएंगे वो सच बताएंगे, जो टीवी बताएगा वो, जी हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा रियाकारी भी हो सकती है। सबसे पहले जी, ज़बरदस्त हो गया जी। आज पाकिस्तान के तमाम अखबार, चाहे वो इंग्लिश के हों चाहे वो उर्दू के हों, उन तमाम के फ्रंट पेज पर एक ही खबर छापी गई है। ठीक है जी। ये मुझे कहेंगे जी वो इश्तिहार था, इश्तिहार नहीं था जी। इदारे का भी कोई एथिक्स है ना, लफ्ज़ का सुन लें। एक ही खबर चाहिए कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया जी। ये असूलन 9 या 10 फरवरी के सुबह का रिजल्ट था कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक, या ना गैर हतमी लिखा है ना गैर सरकारी लिखा है, क्योंकि यहां लिखा है उस पर जो कहा गया है। जी हाँ, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। और इंग्लिश के न्यूज़पेपर लिखा है नवाज शरीफ द पीएम। जनाब ये कह के आज की सब फ्रंट पेज पे एक ही खबर है, कुछ नहीं है आजकल, बस सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा है। और मैंने कहा मुझे भी ऐसा लगा जैसे 8 फरवरी गुजर गया। बहरहाल ये जहन साजी है जी, जिसका आगाज़ कर दिया गया, और मज़ेदार काम ही हो रहा है। और जंग की सुपर लीड उसके बाद जो जहाँ असल खबरें शुरू होती है, उस पर यह लिखा है कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। ऐलान हो गया जी, इनकी तरफ से सब हो गया, बनने जा रहे हैं, इमरान से बेहतर होंगे। और फिर 1-2 सर्वे लिख दिए उन्होंने जी, बरतानवी अखबार और थिंक टैंक के ये सर्वे हैं। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट, उसका सर्वे छाप दिया। और एक सर्वे में तो ये भी छाप दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम में मकबूलियत जो है ना, वो 43% से कम होकर 35% हो गई है। अच्छा, ज़बरदस्त। नून लीग की मकबूलियत 31% से बढ़कर 43% हो गई। IRISI, जी हाँ, ये एक सर्वे है जिन्होंने ये सर्वे कर दिया है। अच्छा जी, और पता नहीं इन तमाम सर्वे में ब्लूमबर्ग किधर है, जिसकी आज की जय सुर्खी है जी ब्लूमबर्ग की। उसके कुछ मुंदरजात आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे इस पर ज़रा ज़्यादा यकीन आ रहा है। और वो कह रहा है कि इलेक्शन से कबल पाकिस्तान में मुआशी मायूसी के रिकॉर्ड टूट गए हैं इलेक्शन से कबल। ठीक है जी। वतन वापसी पर नवाज शरीफ को आशीर्वाद मिल गया है। किसका? बस वो सुनने वाली बात है, वो मज़ेदार बात है। ये आप खुद ही ध्यान में रख लें कि वो आशीर्वाद किसका मिला है। वतन वापसी पर नवाज शरीफ साहब को आशीर्वाद मिल गया है। साबिक क्रिकेटर को इलेक्शन से कबल किनारा कश कर दिया गया है, यानी साइड कर दिया गया है, यानी इमरान खान साहब को इलेक्शन से कबल। और उस इन हालात में पाकिस्तान में ये इंतखाब हो रहे हैं, वो जेल में है और कारकुन मुनरफ है, जानबूझकर डिस्पर्स कर दिया गया है। पाकिस्तानी वोटर मुल्क की मईशत से शदीद मायूस है। पाकिस्तान में महंगाई का तनासुब पूरे एशिया में सबसे ज्यादा है, और गुज़िश्ता 18 साल के सर्वे में सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। तो ब्लूमबर्ग ये बता रहा है कि असल पाकिस्तान की सियासत में सियासतदान कर क्या रहे हैं, इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है, पीटीआई के साथ क्या हो रहा है। खैर आगे की तफसीलें तो फिर आपने इंटरनेशनल तमाम जरीदों में देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे लिया गया, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की हरकत सकनात को कैसे लिया गया। हाँ, अभी भी वैसे तरमीनुल्लाह साहब ये कहते हैं कि इंतखाबात फ्री एंड फेयर हैं या नहीं है, ये तो
8 فروری کے بعد پتہ چلے گا. اچھا ٹھیک ہے, ہمیں ویسے سب کچھ پہلے پتا تھا. ادھر پاکستان تحریک انصاف بلے کا نشان لینے کے لیے واپس لینے کے لیے سپریم کورٹ پہنچی ہے, اور انہوں نے کہا ہے سپریم کورٹ کو کہ اپنے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کریں. یہ درخواست میں تھا. درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کیا جائے, اور انٹرا پارٹی انتخابات آئین کے مطابق تھے. الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی انتخابات کا جائزہ لینے کا اختیار ہی نہیں رکھتا. پی ٹی آئی کو عام انتخابات سے باہر رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی, اسی زمرے میں اس کو لیا جائے. ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد پی ٹی آئی امیدواروں کو دن دہاڑے اغوا کرتے رہے. کبھی کاغذات جمع کرانے سے روکا گیا, کبھی تجویز کنندگان کو گرفتار کیا گیا. یہ ساری ویڈیوز ہیں, یہ تو سب چیزیں سامنے ہیں. اور جب کائی صاحب کے سامنے کہتے ہیں تو وہ کائی صاحب کہتے ہیں کدھر ہے ثبوت دے, بات کریں, آپ کو سب پتہ ہے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے. بالکل صحیح کہتے ہو. تو الیکشن کمیشن کا کام لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنا ہے. الیکشن کمیشن کی جیل میں, جی ہاں, توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی سے متعلق تھا, انہوں نے الیکشن کمیشن کی جیل کے اندر بانی چیئرمین کے خلاف کارروائیاں بھی بہت سے اشارے دے رہی ہے. بلے کا نشان واپس لینے کا معاملہ پورے سیاق و سباق میں دیکھا جائے کہ کس طریقے سے ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کس طرح دکھاؤں, کیا بتاؤں, کیا چیزیں. یہ تو سب کو خیر پتہ چل رہا ہے. ہاں, بشرا بی بی صاحبہ نے اداروں کو بہت مایوس کیا, بہت مایوس کر رہی ہیں پاکستان کے نا سارے سالڈ انسٹیٹیوشنز کو. تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی, اور وہ پہنچ گئی, رجوع کیا, انہوں نے کہا مجھے باقی قیدیوں کے ساتھ اڈیالہ جیل میں رکھیں, میں بنی گالہ میں نہیں رہنا چاہتی. 2 دن پہلے بھی خبریں بھی تھی کہ انہوں نے پرسرار آمد و رفت ہے, حالانکہ اور بشرا بی بی کی ترجمان نے بولا ہے کہ ادھر لوگوں کا آنا جانا بشرا بی بی کی جان کو خطرہ ہے. وہ کہتے ہیں میں رہنا چاہتی ہوں, میں بنی گالہ میں نہیں رہنا چاہتی ہوں. اور آپ کو پتہ ہے اس صورتحال کو جیو نے کیسے رپورٹ کیا ہے؟ جیو رپورٹ کر رہا ہے کہ بشرا بی بی کے ساتھ دم درود لگتا ہے. تو بشرا بی بی کا نا اس احاطے کے قریب ہونا ضروری ہے جہاں عمران خان صاحب موجود ہے. تو وہ جو دم درود ہے نا اس احاطے کے قریب ہوتا ہے. تو اس لیے بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ مجھے بنی گالہ نہیں رہنا, مجھے اڈیالہ جیل میں رہنا ہے تاکہ میں عمران خان کے قریب رہوں اور کوئی دم درود کر سکوں. آپ ہائیڈ چیک کریں, پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا ہاؤس اور بڑی کیا کیا چیزیں ہیں, جیو اور جینے دو اور پتہ نہیں کیا ہے, جی کر جیو, سچ بول کر جیو, یہ سارے سلوگن ہیں نا ان کے, وہ اس طرح لے کے جا رہے ہیں. عمر چیمہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہاں, اس پہ بھی بڑا پرمغز تبصرے بھی ہوئے ہیں جی. اچھا جی, کہ بیسکلی بشرا بی بی اس وجہ سے کہہ رہی ہے ان کا قریب ہونا ضروری ہے. اب آپ چیک کر لیں کہ کس پلاننگ کے تحت بشرا بی بی کو بنی گالہ منتقل کیا گیا, اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ بشرا بی بی کی کوئی درخواست نہیں تھی, یہ خاص اسکرپٹ کے تحت بشرا بی بی کو بنی گالہ منتقل کیا گیا تھا. میرا بشرا بی بی نے پریشان تو کر دیا جی. ایسا بھی کوئی ادا کہتا مجھے نہیں گھر نہیں, مجھے جیل جانا ہے, مجھے جیل جانا ہے, مجھے جیل جانا ہے, یہ ہو رہا ہے. صرف سوچیں, صرف سوچیں. اچھا جی, اور 9 مئی کے آج مقدمہ میں بڑی پیشیاں تھیں جی, اور ہوا کچھ نہیں. شیخ راشد شفیق, عمر بٹ صاحب, صداقت عباسی, واسق قیوم عباسی اپنے وکلا کے ہمراہ ادھر پہنچ گئے تھے. حاضری مکمل ہو گئی, اور عدالت نے 9 مئی کے مقدمہ میں آج ٹوٹل 498 ملزمان کو بلایا تھا. آخری الیکشن ڈے ہے اور 498 امیدواروں کو آج بلا لیا گیا تھا. اور یہ زیادہ تر آر اے بازار اور جی ایچ کیو اور یہ پنڈی کے معاملات ہیں جی. اور عمران خان صاحب, شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید بھی ادھر حاضر تھے. اور عدالت نے آخری انتخابی دن ماشاءاللہ آدھے سے زیادہ ضائع کرنے کے بعد ان تمام کو 13 فروری کے لیے دوبارہ طلب کر لیا جی. دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہ صرف بشرا بی بی گئیں بلکہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی رجوع کر لیا. وہ ایف آئی اے نے جو نوٹس دیے تھے نا جی ان کے اوپر, اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہتے ہیں کہ نوٹس دونوں واپس لیں, ہمیں وجہ تو بتایا میں نے کیا کیا ہے, اور ریکارڈ ثبوت فراہم کیجیے تاکہ میں دفاع کر سکوں, تمام کے تمام نوٹسز معطل کیے جا سکیں. تو ویری گڈ, یہ سب کچھ کرنا ہے 8 فروری سے پہلے کرنا ہے. ہاں, ڈاکٹر یاسمین راشد, اللہ کا شکر ہے جی, ڈاکٹر یاسمین راشد ہو گئی, میاں محمود رشید ہو گئے اور اعجاز چودھری صاحب ہو گئے. ان کو 9 مئی کے بعد سے فرد جرم عائد ہو گئی ہے, میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. اب 9 مئی کی 9 ماہ بعد, 9 مئی کے 9 ماہ بعد اب ٹرائل کا آغاز ہوگا, ٹھیک ہے. اور جج صاحب جو ہے نا اے ٹی سی کے, انہوں نے کہا جیل میں ٹرائل ہوگا. یہ ایک علیحدہ سوال ہے کہ بھائی جیل میں ٹرائل کر لیں, عام پبلک وہ یہ بھی نہیں دیکھ سکے گی. تو بہرحال مجھے کہا کہ یہ تھوڑا سی ایک ریلیف کا سائز ہے. ہاں, انصار عباسی صاحب کی آج سٹوری آپ کو پتہ ہے, یہ ہائی کوارٹرز کے یعنی جیسے کہتے ہیں پاورفل کوارٹرز کے بہت زیادہ قریب ہے. تو مگر
وہ تھوڑے سے اور بھی ان کے ذرائع بھی بڑے قریب ہیں. تو آپ کو یاد ہے کچھ روز پہلے 15 روز پہلے پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں 1-2 صوبائی وزیر بھی تھے اور انٹیلیجنس کے اداروں کے ساتھ مل کے نا اس پرائم منسٹر کی کابینہ کی اعلیٰ سطحی یہ کمیٹی تھی جس نے 9 مئی کے حوالے سے اپنی رپورٹ تیار کرنی تھی. وہ انصار عباسی صاحب نے وہ رپورٹ اپنے ذرائع سے متعلق حاصل کر لی ہے جی. اس کے مندرجات یہ ہیں کہ جی، اور مجھے یہ رپورٹ نہ بھی آتی تو ہمیں پتہ تھا کہ جی پاکستان تحریک انصاف ملوث ہے، ہمیں پتہ تھا کہ عمران خان صاحب ہیں اس کے ماسٹر مائنڈ، ہمیں سب کچھ پتہ تھا. تو مگر انہوں نے کہا میں ذرا یہ بھی رپورٹ بتا دوں. تو اتنے خرچہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، ساری رپورٹس کا ہمیں پتہ ہے. اچھا، میں تو اس رپورٹ کا کروں گا جو اعلیٰ سطحی جو جوڈیشل کمشنر بنے گا سپریم کورٹ کا، مجھے صرف اسی کے اوپر بلیو ہے، مجھے اور کسی پہ بلیو نہیں ہے. اچھا، ویسے 9 مئی کے حملے کی باقاعدہ سوچی سمجھی سازش تھی اس رپورٹ کے مطابق جی. پاک فوج کے دائرے میں درار ڈالنا مقصود تھا، اس لیے 9 مئی کا واقعہ کیا گیا جی. عناصر میں مقامی افراد اور غیر ملکی عناصر دونوں شامل تھے، یعنی لو جی باقی دنیا بھی شامل ہو گئی جی. انڈیا بھی آ گیا بیچ میں، افغانستان بھی آ گیا بیچ میں. اچھا، وہ موساد بھی ہو سکتی ہے. اچھا، خفیہ اداروں کی رپورٹ کی روشنی میں یہ رپورٹ بنائی گئی ہے جی. دیگر سارے ایم آئی، آئی ایس آئی، ایف آئی اے، آئی بی، یہ تمام کے لوگ سمجھتے ہیں ان کی رپورٹس کو بھی پڑھا گیا نا. مطلب یہ سب کچھ بتا دینا ہے پاکستان کی عوام کو 8 فروری سے پہلے، تاکہ 8 فروری کے دن ووٹ ڈالتے ہوئے سوچیں. تو آپ نے کیا سوچا؟ فیڈ بیک میں بتائیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.